السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں رخصت عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلا ہے مریض، بیمار آدمی۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری اور زیادہ شدید ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی، جس سے اور تکلیف ہوگی، یا بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی کہ اگر روزہ رکھیں گے تو زیادہ دنوں تک جھیلنا پڑے گا، یہ بیماری جلدی ختم نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں ایسا مریض اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے گا۔ یا بیماری میں اگر روزہ رکھے گا تو اور زیادہ تکلیف ہوگی اور زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی، اسے اور زیادہ جھیلنا پڑے گا، تو ایسا مریض بیماری کی حالت میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور رمضان کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے، جب شفا یاب ہو جائے تو اپنے چھوٹے ہوئے دنوں کی قضا کرے گا۔ دوسرا ہے مسافر۔ جب انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور روزہ رکھ بھی سکتا ہے، دونوں جائز ہے۔ جو مسافر کے لیے آسان ہو اسی کو اختیار کر سکتا ہے۔ ہاں، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مسافر کی حالت میں روزہ چھوڑنا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت میں اسے رخصت دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس رخصت سے اسے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے اور بعد میں دوسرے دنوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا۔ اب سفر عرف عام میں جسے سفر کہا جاتا ہو، جتنی دوری کو لوگ سفر سمجھتے ہوں اتنی دوری کا فاصلہ اگر وہ طے کر لے تو اسے مسافر سمجھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں چلا گیا، ایک شہر سے بالکل قریب ہی شہر تک چلا گیا جو 10-20 کلومیٹر ہے، جسے لوگ سفر سمجھتے ہی نہ ہوں تو اسے سفر نہیں سمجھا جائے گا، اور ایسا سفر کرنے والے کو مسافر بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ بعض علماء کرام نے سفر کی مسافت اور سفر کی دوری کو متعین کیا ہے کہ 80 کلومیٹر سے کم کے سفر میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ سفر کی جو مسافت ہے اور سفر کی جو دوری ہے کم سے کم 80 کلومیٹر سے اوپر ہونا چاہیے، تبھی انسان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا، ورنہ اگر اس سے کم ہے تو روزہ چھوڑنا ایسے مسافر کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے حاملہ عورت۔ حالت حمل میں یعنی پریگننسی کی حالت میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ پریگننٹ عورت کے لیے روزہ رکھنا کافی دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ عورت کے جسم کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا وہ بچہ جو اس کے رحم میں ہے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس لیے حاملہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ دے اور بعد میں وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ اور چوتھی قسم بھی عورتوں ہی کے تعلق سے ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت جس کے گود میں چھوٹا بچہ ہے اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو بار بار دودھ پلانا ہوتا ہے، تو اس کو بھی، ماں کو بھی تکلیف ہوگی اور بچے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ رمضان میں روزے کو چھوڑ دے اور بعد میں آنے والے دنوں میں اس کی قضا کرے گی۔ چھٹی قسم ہے حیض و نفاس والی عورتیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ ان دونوں حالتوں میں عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، اس پر واجب ہے کہ روزہ چھوڑے، تو حیض اور نفاس والی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھیں گی۔ ساتواں ہے بالکل بوڑھا، بہت زیادہ عمر دراز کمزور انسان جس کے جسم میں طاقت نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو ایسا انسان بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ قضا وہ کہاں سے کرے گا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آج وہ بوڑھا ہے کچھ دنوں کے بعد پھر سے جوان ہو جائے گا قضا کر لے گا، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ ہر دن کے بدلے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور باقی اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، نہ اسے قضا کرنا ہے اور نہ روزہ ہی رکھنا ہے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں دوستو جنہیں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے میں رخصت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔